باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ اے حبیب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس تلاوت کردہ آیت کریمہ کے اندر اللہ نے اپنی محبت کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے کہ جو اللہ کے ساتھ پیار کرنا چاہتا ہے، محبت کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دعویٰ اس کا سچا ہو جائے، رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام قریش کے پاس تشریف لائے، جنہوں نے خانہ کعبہ شریف کے اندر بت نصب کیے ہوئے تھے اور بتوں کے سامنے وہ عبادت کر رہے تھے اور سر انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش، تم ابراہیم اور اسماعیل کے دین سے پھر گئے ہو، ان کا یہ دین تو نہیں تھا جو تم نے بنایا ہے، یعنی بتوں کے سامنے تم اپنا سر رکھ رہے ہو، حالانکہ ابراہیم اور پیارے اسماعیل وہ اللہ کے سامنے سر رکھنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ تو قریش نے آگے سے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان بتوں کو اللہ کی محبت میں پوچھتے ہیں، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم ان بتوں کا سہارا لے رہے ہیں، وگرنہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے پیار نہیں ہے، ہمیں اللہ سے پیار ہے، محبت ہے، لیکن ہم اللہ تک ان بتوں کے ذریعے پہنچنا چاہتے ہیں، اللہ کی محبت میں ہم ان بتوں کو پوچھتے ہیں۔ اس موقع پر رب کائنات نے قرآن پاک کی اس آیت کو نازل فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب فرما دو کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میرے فرمانبردار بنو، میرا حکم مانو۔ میں نے تمہیں بتوں سے منع کیا ہے، اب تم بتوں کو پوج کر، بتوں کے سامنے سر رکھ کر اللہ کی محبت میں کیسے سچے ہو سکتے ہو؟ تو اگر واقعی تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ تم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تو اللہ طریقہ بتا رہا ہے کہ مجھ محمد کے پیچھے پیچھے آ جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ خود ہی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اچھا، اس کا دوسرا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ جب یہودیوں کو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلاتے اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، اسلام کی طرف، تو یہودی آگے سے جواب دیتے، کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں آپ کی اتباع کی ضرورت نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا اللہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی اتباع کی حاجت نہیں ہے۔ تو یہودی یہ کلام بولتے، تو رب کائنات نے یہودیوں کو بھی جواب دیا کہ اے یہودیو، تم مجھ رب سے محبت کے دعوے کرتے ہو کہ میرا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، ہمارا اللہ سے بڑا یارانہ ہے اور بڑی محبت ہے، اور اللہ نے کہا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ تب سچا ہوگا جب وہ میرے سونے محمد کے پیچھے لگ جائے گا۔ میرے محمد کو بیچ سے نکال دیا جائے تو پھر کوئی مجھ تک پہنچ نہیں سکتا۔ تو رب کائنات نے
بنیادی طور پر عقیدہ یہ سمجھایا کہ جو میرے پاس آنا چاہتا ہے، میری تابعداری کرنا چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ میرے محبوب کی تابعداری کرے، فرمانبردار بن جائے، پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دے، اطاعت کرنا شروع کر دے، اللہ کہتا ہے میں خود ہی اس سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ اچھا، مزید بھی کچھ آیات ہیں جن کے اندر رب کائنات نے محبوب کریم علیہ السلام کی تابعداری کا حکم ارشاد فرمایا۔ ایک آیت ہم مزید سیکھ لیتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کل، تم فرماؤ، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ کون اللہ؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے۔ اچھا، اس اللہ کی شانیں اور بھی ہیں۔ ایک شان یہ ہے لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، یعنی اللہ کی شانیں بیان ہو رہی ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ کون رسول؟ جو نبی ہیں اور امی ہیں۔ امی کا معنی کہ دنیا میں کسی کے پاس وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، انہیں جو کچھ پڑھایا ہے اللہ رب العالمین نے پڑھایا ہے۔ اچھا، اس رسول کی شان کیا ہے؟ الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ رسول اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اب قاری قرآن کے نام پیغام ہے، یعنی ہم سب کے نام پیغام ہے۔ اللہ کی شان بیان ہوئی، رسول اللہ کی شان بیان ہوئی، تو رب کائنات نے جب رسول اللہ کی شان کو بیان فرمایا تو اللہ نے حکم کیا دیا؟ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، ایسا کرو میرے سونے کے غلام بن جاؤ، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ یعنی حضور کی غلامی میں آ جاؤ، تابعداری میں آ جاؤ، سرکار کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور ہدایت کا رستہ اللہ تمہیں عطا فرما دے گا۔ اس وقت اگر کوئی بندہ نجات چاہتا ہے تو کسی اور مذہب کے اندر نجات نہیں ہے۔ عیسائیت تب تک قابل قبول تھا جب تک رسول اللہ دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ یہودی مذہب تب تک قابل قبول تھا جب تک رسول اللہ دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہوئے تھے۔ حضور آگے، اعلان نبوت ہو گیا، قرآن آ گیا، اب قیامت تک صرف اسلام چلے گا، نہ یہودیت، نہ عیسائیت، نہ کوئی اور مذہب۔ آسمانی کتابیں وہ ساری کی ساری منسوخ ہوگی، وہ سارے دین منسوخ ہو گئے، اب دین بھی رسول اللہ کا چلے گا اور قیامت تک کتاب بھی رسول اللہ کی چلے گی۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہودیوں کی کچھ باتیں سنتے ہیں تو وہ ہمیں بلی لگتی ہیں، یعنی اچھی لگتی ہیں۔ میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ کیا میں ان باتوں کو لکھ بھی لیا کروں؟ یعنی کبھی کبھی یہودی کوئی بات کرتے ہیں تو دل کو لگتی ہے، بڑی بلی لگتی ہے، تو مجھے اجازت دیں میں ان باتوں کو لکھ بھی لیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح حیران ہو؟ حالانکہ جملہ یہ تھا، حالانکہ اگر آج موسیٰ تشریف لے آئیں تو انہیں بھی مجھ محمد کی اتباع کے بغیر چارہ نہیں، یعنی انہوں نے بھی میری پیروی کرنی ہے، اور تم میرا کلمہ پڑھنے کے بعد کہتے ہو تورات پڑھنا چاہتے ہیں، یہودیوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں۔ یعنی اسلام کے ماننے والوں کو حکم دیا گیا کہ اب تمہیں دائیں بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آگے پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی اور دین لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور دین کی بات سننے کی حاجت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے اگر اس وقت موسیٰ بھی جلوہ گر ہو جائیں تو موسیٰ اپنی شریعت چھوڑ کر مجھ محمد کے تابعدار بن کر زندگی بسر کریں۔ یہی وجہ ہے پیارے عیسیٰ پر ابھی تک موت کا قانون پورا نہیں ہوا۔ آگے قرآن کے لفظوں کے اندر یہ بات آ جائے گی، آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، ابھی تک آپ زندہ ہیں، اور قرب قیامت میں آپ تشریف لائیں گے۔ تو جس وقت پیارے عیسیٰ زمین پر تشریف لائیں گے تو کیا عیسائیت کی جو شریعت تھی، عیسوی شریعت، کیا اس کا پرچار کریں گے؟
اسے فالو کریں گے؟ جی نہیں، بلکہ جب حضرت عیسیٰ اس زمین پر جلوہ گر ہوں گے تو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے تابع دار بن کر زندگی بسر فرمائیں، یعنی آپ کا جتنا عرصہ ہوگا حضور کی شریعت کے تابع رہ کر آپ زندگی بسر کریں گے۔ تو یہ اتنی سعادت مندی والی بات ہے، اتنی رحمت مآب بات ہے۔ صحابہ کرام کو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بات سمجھائی ہوئی تھی کہ میری تابع داری کے بغیر گزارا نہیں، اور صحابہ یہ جانتے تھے کہ جس طرح اللہ کی بات ماننا ضروری ہے، بالکل اسی طرح رسول اللہ کی بات ماننا بھی ضروری ہے۔ حدیث شریف کے اندر موجود ہے، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے مجھ محمد کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی میری اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور دوسرا جملہ حضور نے ارشاد فرمایا، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهُ، اور جس بندے نے مجھ محمد کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی، یعنی حضور کی تابع داری اللہ کی تابع داری ہے، اور حضور کی نافرمانی یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور یہ بات چونکہ صحابہ کرام کو پتہ تھی تو انہوں نے اپنی پوری زندگی رسول اللہ کی تابع داری کے اندر گزاری، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر وہ تابع داری کرتے تھے، یعنی جو باتیں ہمارے دور کے لوگ شاید اسے بالکل معمولی سمجھیں کہ یہ بھی کام ہے کوئی کرنے والا، لیکن صحابہ وہ کام بھی کرتے تھے اور بتانا یہ چاہتے تھے کہ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی تابع داری کا حق ادا کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم 2-3 حدیثیں سماعت کر لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ پانی منگوایا اور پھر آپ نے وضو کیا اور پھر آپ مسکرانے لگے، تو آپ کے پاس جو لوگ موجود تھے تو آپ نے انہیں کہا کہ کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں مسکرایا کیوں؟ مجھ سے سوال نہیں کرو گے؟ تو انہوں نے سوال کیا کہ اے عثمان غنی بتائیے کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا تھا، اور پانی منگوا کر حضور نے وضو کیا تھا، اور وضو کرنے کے بعد رسول اللہ مسکرائے تھے، اور مسکرانے کے بعد اللہ کے حبیب نے ہمیں کہا تھا کہ کیا مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں مسکرایا کیوں؟ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ پھر ہم نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو اس موقع پر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ وضو کرنے کے لیے اپنے چہرے پر پانی ڈالتا ہے اللہ چہرے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جب بندہ وضو کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کونیوں سمیت ہوتا ہے اللہ بازوؤں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب وضو کے لیے بندہ سر کا مسح کرتا ہے اللہ سر کے بالوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب وضو کے لیے بندہ پاؤں دھوتا ہے تو اللہ پاؤں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس مقام پر رک کر میں نے وضو کیا، پانی منگوایا، میں مسکرایا اور میں نے حضور کی حدیث آپ کو سنائی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں سونے محمد کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یعنی یہ آپ کا طریقہ کار تھا اور یہ تابع داری تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے ایک جگہ اپنی اونٹنی کو روکا اور پھر آپ نے اسے چکر لگوانا شروع کر دیے، یعنی ایک درخت تھا اس کے اردا گرد اپنی اونٹنی کو پھیرنا شروع کر دیا۔ تو آپ کے ساتھ جو لوگ تھے قافلے میں شریک انہوں نے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عمر یہ کیا کر رہے ہیں آپ اپنی اونٹنی کو اس درخت کے اردا گرد پھیر رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے آگے سے جواب دیا، آپ فرمانے لگے میں نے اسی طرح رسول اللہ کی اونٹنی کو کرتے دیکھا تھا، میں تو سونے محمد کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یعنی حضور کی اونٹنی اس مقام کے اوپر اس سے چکر لگائے تھے تو میں حضور کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے حدیث شریف کے اندر یہ جملہ موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، یعنی وہ بندہ جو اپنی مرضی کا دین چاہتا ہے، اپنی مرضی کا اسلام چاہتا ہے، وہ کامل مومن نہیں ہے۔ کامل مومن وہ ہوگا جو اپنی خواہشوں کو مجھ محمد کی اطاعت کے تابع کر لے گا۔ حضور نے واضح لفظوں کے اندر ارشاد فرمایا اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔
اپنی خواہشوں کو مار کر زندگی بسر نہ کرے. جو اپنی مان کر زندگی بسر کرتا ہے وہ اپنی خواہشوں کو حضور کے دین کے تابع نہیں کر رہا, وہ تو اپنی مرضی کر رہا ہے. اسے تو جیسے دل کرتا ہے وہ زندگی بسر کر رہا ہے. اور جو رسول اللہ کی تابعداری کے اندر زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے, یہ وہ عظیم بندہ ہے, اونچا بندہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے. جس بندے نے حضور کا مان کر, حضور کا جو دنیا کے اندر حضور نے شریعت لائی اس شریعت کی پیروی کر کے زندگی بسر کی, حضور نے بڑی سونی مثال اس کے متعلق ارشاد فرمائی. میرے محبوب کریم علیہ السلام کے اس فرمان کو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس دین کی قسم جس دین کے ساتھ اللہ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کر کے اس دنیا میں جلوہ گر کیا ہے, میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے. کس شخص کی طرح؟ کہ جو کسی بستی میں آیا اور اس نے آ کے کہا کہ اے بستی والو راتوں رات نکل جاؤ, ایک قافلہ آ رہا ہے وہ اس بستی کو تباہ کر دے گا. تو بستی کے اندر دو گروہ بن گئے. ایک گروہ کہنے لگا ویسے ہی کرتا ہے یہ, دوسرا کہنے لگا اس کی بات میں صداقت ہے لہذا نکلو یہاں سے. اچھا, جس نے کہا اس کی بات سچی ہے, اس کی بات میں صداقت ہے, اس نے کیا کیا, وہ راتوں رات وہاں سے نکلے اور انہوں نے اپنی پناہ گاہیں گاؤں سے دور بنائی ہوئی تھی, ان پناہ گاؤں کے اندر جا کر وہ چھپ گئے. اچھا, جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ لشکر آ گیا. تو جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ویسے ہی کر رہا ہے, وہ لشکر آیا تو اس نے ان کے مالوں کو چھین لیا, ان کے بندوں کو قتل کر دیا, سواریوں کو نقصان پہنچایا. اب یہ مثال رسول اللہ نے دی, فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسے ہے. ایک آنے والا آیا, اس نے کہا ہے کہ لشکر آنے والا ہے, حملہ آور ہو جائے گا. دو گروہ بن گئے. ایک کہنے لگا نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے, دوسرا کہنے لگا یہ بات جو کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک ہے. جس نے کہا ٹھیک ہے وہ تو نکل گئے, بچ گئے, زندگی بچی, جانور بچے, مال جان سب کچھ بچ گیا. اب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے پہلا گروہ جس نے نہیں مانی اور گاؤں کے اندر برقرار رہا, یہ میری امت کا وہ گروہ ہے جو میری لائی ہوئی شریعت نہیں مان رہا. میں دوزخ دیکھ کر آیا ہوں, میں جہنم کے عذاب دیکھ کر آیا ہوں, میں جنت کی جزائیں دیکھ کر آیا ہوں, دیکھ کر آیا ہوں تو بتا رہا ہوں یہ کام نہ کرنا, یہ نہ کرنا, یہ نہ کرنا, اس میں یہ خسارہ ہے, اس میں یہ عذاب ہے. اب دو قسم کے گروہ بن گئے. ایک نے کہا اچھا دیکھا جائے گا, مختلف ہیلے بہانوں سے جان چھڑانے کی کوشش کی. اور ایک وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں بالکل سچ کہتے ہیں, اور یہ جو کہتے ہیں قبر میں پیش آئے گا, یہ جو کہتے ہیں دوزخ کے اندر دیکھ کر آئے ہیں وہ پیش آئے گا. اب پہلا گروہ وہ ہے جس نے نافرمانی کی, وہ عذاب کے اندر مبتلا ہوگا. اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے میری مانی, اللہ رب العالمین اسے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا. تو حضور کی تابعداری, حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر زندگی بسر کرنا, اس کے بغیر چارہ نہیں. ایک اور حدیث شریف ہے, حضرت جابر بن عبداللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ کچھ فرشتے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر حاضر ہوئے تو رسول اللہ سوئے ہوئے تھے, یعنی حضور کی آنکھیں بند تھی. دو فرشتے تھے تو ایک نے دوسرے سے کہا یہ تو سوئے ہوئے ہیں, تو دوسرے نے آگے سے جواب دیا, کہنے لگا یہ سوئے ہیں لیکن ان کی آنکھ سوتی ہے, ان کا دل ہر وقت بیدار رہتا ہے. یعنی یہ تو صرف سنت پوری کرنے کے لیے ان کی آنکھ بند ہے, آنکھ بند ہے, دل جاگ رہا ہے. اچھا, دونوں فرشتوں نے گفتگو شروع کی. انہوں نے کہا کہ حقیقی گھر جنتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف, حق کی طرف, جنت کی طرف بلانے والے ہیں. یہ دو فرشتے رسول اللہ کے پاس جب حضور کی آنکھیں بند تھی گفتگو کر رہے تھے. حقیقی گھر جنتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کی طرف, اللہ کی طرف, جنت کی طرف بلانے والے ہیں. پھر ان فرشتوں نے آپس میں یہ جملہ بولا کہ جس نے محمد کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی, اور جس نے محمد کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور آخری جملہ ان فرشتوں کا یہ تھا کہ محمد اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے آئے ہیں. یعنی یہ جو رب کائنات نے قرآن میں فلسفہ بیان کیا نا, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم نے موت زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم آزمائیں تم میں سے کون سا بندہ اچھے کام کرتا ہے. تو یہ آزمائش کیسی ہوگی؟ یہ آزمائش ایسی ہوگی, رسول اللہ کی تابعداری کرنے والا بندہ آزمائش میں کامیاب ہے اور حضور کی نافرمانی کرنے والا بندہ اس آزمائش کے اندر فیل ہے.
عبداللہ بن عمر آپ کا طریقہ کار تھا، جب آپ مکہ سے مدینہ شریف کی طرف جاتے تو چونکہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ سفر کیا تھا، حج کا سفر، تو جاتے ہوئے رسول اللہ نے جہاں جہاں قیام کیا، پیدل سفر تھا، جہاں جہاں قیام کیا، جہاں جہاں نماز پڑھی، جہاں جہاں رکے، تو عبداللہ بن عمر اپنی زندگی میں جب بھی سفر مکے سے مدینے کرتے تھے اس مقام پر لازمی آپ رکا کرتے تھے اور آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ سے پوچھا جاتا کہ آپ مقام بدلتے کیوں نہیں، ہر دفعہ آپ ایک ہی جگہ پر رکتے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر آگے سے جواب دیتے تھے کہ تم مقام کو دیکھ رہے ہو، میں سونے محمد کی ادا کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی حضور یہاں رکے تھے اس لیے میں رک رہا ہوں، حضور رحمت عالم کا قیام تھا اس لیے میرا قیام ہے۔ اور یہی عبداللہ بن عمر ہیں، کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ کو رکن یمانی اور حجر اسود ان دو چیزوں کی تعظیم کرتے ہوئے دیکھا تو تب سے میں ان کی تعظیم کر رہا ہوں۔ اور کیسے کر رہا ہوں؟ جب بھی آپ حجر اسود کے پاس جاتے تو آپ حجر اسود کو پہلے چومتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ لگا کے ہاتھوں کو چومتے، دونوں ہاتھ لگا کے ہاتھوں کو چومتے۔ آپ سے پوچھا جاتا آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو اس پتھر کو چومتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور میں یہاں ہاتھوں کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ مجھے محمد کا ہر طریقہ اچھا لگتا ہے۔ یعنی حضور رحمت عالم کی اتباع کے اندر، حضور کی تابعداری کے اندر۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول ہے کہ جس وقت آپ طواف کے لیے حجر اسود کے پاس گئے تو آپ رک گئے، آپ نے حجر اسود کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے جملہ بولا کہ حجر اسود تو پتھر ہے، نہ تو نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے، میں تمہیں کبھی نہ چومتا، صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے تجھ پر اپنے محمد کے ہونٹوں کو لگا ہوا دیکھا ہے۔ میں حضور کی ادا کو ادا کر رہا، حالانکہ رسول اللہ تو پتھروں سے دور کرنے کے لیے آئے تھے، پتھروں کی پوجا سے منع کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت عمر نے جملہ بولا، کہا ہمارے نزدیک رسول اللہ کی اتباع کتنی ضروری ہے، حضور کی اطاعت کتنی ضروری ہے۔ اے پتھر، میں تجھے کبھی نہ چومتا، میں تجھے چوم رہا ہوں تو سونے محمد کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضور کا طریقہ جان کر، حضور رحمت عالم کی سنت سمجھ کر میں تمہیں چوم رہا ہوں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ وہ لڑکا تھا جسے رسول اللہ کے ساتھ عشق ہو گیا تھا یہودی، ایک یہودی باپ کا بیٹا تھا لیکن حضور سے پیار ہو گیا، اسے محبت ہوگی، حضور کا عاشق بن گیا۔ اچھا، کلمہ اس نے نہیں پڑھا تھا، ایمان قبول نہیں کہ حضور سے پیار بڑا کرتا تھا، محبت کرتا تھا۔ جب بھی کوئی محفل سجی ہوتی تو ڈھونڈ کر اس محفل کے اندر پہنچ جاتا، حضور کے پاس بیٹھتا۔ اچھا ہوا یہ کہ یہ بیمار ہو گیا، اسے گھر کے اندر اس کے باپ نے باندھ دیا تھا کہ آج کے بعد تو نے نبی سے ملاقات نہیں کرنی۔ تو اس درد کے اندر، حضور سے جدائی کے غم کے اندر یہ بیمار ہو گیا اور اس کی بیماری اس حد تک پہنچی کہ اس کا آخری ٹائم آ گیا۔ اب باپ ہے، اس نے پوچھا کہ بیٹے تیری کوئی آخری خواہش ہو، کچھ مانگنا چاہتا ہے تو مانگ۔ تو اس نے کہا میری ایک آخری خواہش ہے، اگر مجھے میرے محبوب سے ملا دیا جائے۔ کلمہ ابھی تک نہیں پڑھا ہے، یہودی کا بیٹا کلمہ نہیں پڑھا، باپ کو کہتا ہے کہ اگر تو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، دنیا تو ویسے بھی میں چھوڑ رہا ہوں اور دنیا سے جا رہا ہوں، اگر راضی کرنا چاہتا ہے تو ایسا کر، مجھے میرے محبوب سے بلا دے۔ اچھا، سرکار کے دربار کے اندر پیغام بھجوایا گیا کہ حضور آپ کا عاشق دنیا سے جا رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں رسول اللہ کی لجپالی دیکھیں، اپنے تو اپنے ہیں جن کے ساتھ حضور پیار کرتے ہیں، غیروں کا لڑکا ہے حضور سے پیار کرتا ہے، اور جب سرکار کو پتہ چلا نا دنیا سے جا رہا ہے تو حضور غلاموں کو لے کر اس کے گھر کے اندر تشریف فرما ہو گئے، حضور عیادت کے لیے گئے۔ اچھا، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس کی عیادت کے لیے اس کے سرانے جا کر بیٹھے تو حضور نے اپنا دست انور یوں اس کے ماتھے پر رکھا، اور میں کہتا ہوں جیسے رسول اللہ نے دست انور اس کے ماتھے پر رکھا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اور حضور رحمت عالم نے فرمایا دنیا چھوڑ رہا ہے، میرے ساتھ پیار کرتا ہے، میرا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتا؟ اچھا، اتنا جملہ اس نے بولنا تھا تو باپ بول پڑا، باپ کہنے لگا کہ اے بیٹے تو نے ان سے پیار کیا ہے، ان کی مان لے، جو یہ کہتے ہیں کر لے۔ اچھا، بیٹے نے کیا کیا؟ یہ آخری لمحے روح جسم سے نکل رہی ہے، بیٹے کی زبان پر رسول اللہ کا نام جاری ہو گیا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، کوئی کام نیک نہیں کیا، خالی حضور کی اطاعت کرتے ہوئے کلمہ اس کی زبان پر جاری ہوا۔
اچھا جیسے ہی کلمہ جاری ہوا روح اس کے جسم سے نکل گئی تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی آنکھیں اشک بار تھی، اور حضور کھڑے ہوئے تو حضور رحمت عالم نے یہ جملہ بولا. حضور فرمانے لگے میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے میرے صدقے سے دوزخ سے بچا لیا ہے. نماز کوئی نہیں ہے، روزہ کوئی نہیں ہے، پر میری مان کے اس نے کلمہ پڑھا ہے، پہلے کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو گئے. اور پھر باپ نے جملہ بولا، اس نے کہا کہ اب یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، آپ اسے لے جائیں، اس نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ اپنے مذہب کے مطابق اس کے ساتھ کریں. اور پھر صحابہ کو کہا، رسول اللہ نے اس یہودی لڑکے کو جو مسلمان ہو گیا پھر صحابہ کے پاس لایا گیا، اسے غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، رسول اللہ نے خود جنازہ پڑھایا، پھر قبرستان مسلمانوں کے قبرستان کے اندر اسے دفن کیا گیا. میں نے جملہ صرف یہ بولنا چاہا کہ حضور کی اطاعت، حضور کا کہا ماننا. بندے کے پاس نماز ایک نہیں ہے، روزہ ایک نہیں ہے، حج نہیں ہے، کوئی صالح عمل نامہ اعمال میں نہیں، صرف ایک عمل ہے، رسول اللہ کی مان کر کلمہ پڑھا ہے، حضور کی اطاعت کر کے کلمہ پڑھا ہے. اور اللہ نے کتنا اونچا مقام، حضور خود اسی جگہ پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس اللہ نے اس لڑکے کو مجھ محمد کی وجہ سے دوزخ سے بچا لیا ہے، یعنی یہ جنت کے اندر پہنچ گیا ہے. آخری حدیث ہم اس عنوان پر سماعت کریں گے. اللہ کریم ہم سب کو رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ سونا مرد پر حرام ہے، نہیں پہننا، تو ایک صحابی کو آپ نے دیکھا اس نے سونے کی انگوٹھی لگائی ہے تو حضور نے اسے اتار کے پھینکا اور ساتھ یہ جملہ بولا کہ تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے کا قصد کیوں کرتا ہے. یعنی سونے کو آگ کے ساتھ حضور نے تعبیر کیا کہ یہ سونا پہنا ہوا ہے، یہ آگ میں تمہیں لے جائے گا، آگ کے انگاروں کا قصد کیوں کرتا ہے. تو حضور نے اتارا اور اتار کے پھینک دیا اسے. اللہ کے حبیب تشریف لے گئے تو بعد میں دیگر صحابہ نے اس صحابی کو مشورہ دیا کہ حضور نے پہننے سے منع کیا ہے، اس کا استعمال حرام نہیں ہے، یعنی آپ اسے بیچ سکتے ہو، اس کے پیسے لے سکتے ہو، اس کی جگہ کوئی اور چیز بنوا سکتے ہو، بیوی کے لیے، بیٹی کے لیے، ماں کے لیے، تو آپ اٹھا لو اس موقع پر. یعنی صحابہ کی اطاعت کتنی سی، تابعداری کتنی تھی، رسول اللہ کے ساتھ قرب اور محبت کتنی تھی. اس صحابی نے آغاز سے جواب دیا. صحابی کہنے لگا رب کی عزت کی قسم جس چیز کو محمد نے ناپسند کیا ہے اب میں اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. اٹھانا تو اٹھانا ہے، یہ دور کی بات ہے، میں ادھر دیکھوں گا بھی نہیں. حضور نے انگلی سے اتار کر اسے پھینک دیا. اور صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ کرام ان کا یہ طرز عمل تھا. مدینہ سے مسجد قباء کا جو پیدل رستہ ہے تقریباً گھنٹہ یا سوا گھنٹہ لگتا ہے، اور حضور کی عادت تھی کہ ہفتے کے اندر 2 دن ہفتہ اور سوموار کبھی حضور پیدل اور کبھی سواری پر قباء مسجد کے اندر جایا کرتے تھے، چونکہ یہ وہ عظیم الشان مسجد ہے جس کے اندر 2 رکعت پڑھو تو اللہ پورے کامل عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب مکے والوں نے صحابہ کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور احرام باندھ کے صحابہ واپس آ گئے تھے، اور جناب عثمان غنی گئے تھے تو اس مسجد کے اندر قافلہ رکا تھا اور صحابہ نے ٹھنڈی آب بھری تھی اور آنسو نکالے تھے. یا رسول اللہ وہ تو بڑا خوش نصیب ہے عثمان، وہ تو وہاں عمرہ کر رہا ہوگا، طواف کر رہا ہوگا اور حجر اسود دیکھ رہا ہوگا. تو اس مسجد کے بالکل مغرب کی طرف کعبہ شریف کی طرف ایک کھڑکی تھی، تو صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کھڑکی میں دیکھو. تو رب کائنات نے بیچ کے سارے جو فاصلے تھے انہیں ختم کر کے کعبہ کو صحابہ کے سامنے کر دیا. یعنی اس کھڑکی سے صحابہ نے کعبہ کا نظارہ کیا. وہ ترکوں نے اس کھڑکی کو قائم رکھا، لوگ اس کی زیارت کیا کرتے تھے، اب اسے ختم کر دیا گیا. لیکن حدیث کے اندر یہ جملہ باقاعدہ آ گیا اور اس مسجد کے دروازے کے اوپر بھی عربی کے اندر یہ حدیث لکھی ہے کہ صحابہ کو روکا گیا. عمرے کی تمنا تھی، شوق تھا. رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، وہاں نہیں پہنچ سکتے، 1 سال کا عرصہ ہے، ایسا کرو اس مسجد میں 2 رکعت پڑھو، جو ادھر 2 پڑھے گا اللہ اس سے مکمل اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صرف ہمارے لیے؟ فرمایا صرف تمہارے لیے نہیں، قیامت تک جو بھی آ کے ادھر 2 پڑھے گا اللہ اس سے کامل عمرے کا ثواب عطا فرمائے. تو عبداللہ بن عمر یہ صحابی رسول ہے، یہ ہر سوموار کو اور ہر ہفتے والے دن کو
پیدل جاتے تھے فقط 2 رکعت پڑھنے کے لیے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ ناغہ نہیں کرتے، فرض تو نہیں ہے، نفل ہی پڑھنے، آپ ناغہ نہیں کرتے؟ تو آپ آگے سے جواب دیتے تھے، کہتے تھے عمرہ تو چلو عمرہ ہے، وہ تو ثواب ملے گا، اصل کے اندر میں سونے محمد کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، چونکہ حضور جایا کرتے تھے میں حضور کی اتباع کے اندر جا رہا ہوں۔ تو رب کائنات نے قاری قرآن کی توجہ اس جانب دلائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب انہیں کہہ دو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے فرمانبردار بن جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اور بڑی جزا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بے شک اللہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔